ظفر اللہ صاحب آپ تو خود ماہر ہیں ان معاملات کے. نیب قانون جنرل مشرف وہ خود نواز شریف صاحب نے احتساب سیل بنایا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بڑی mid-90s میں بھی اس کے اوپر بڑے کام ہوئے, سیف الرحمان نے بڑی بدنامی کمائی. ہمیں نیب کو انصاف کے لیے بنانا چاہیے کہ انصاف ہو, کرپشن کا خاتمہ ہو. دوسروں کو فکس کرنے کے لیے, ٹائٹ کرنے کے لیے, ان کے بازو میں روڑنے کے لیے ہم نیب استعمال کرتے ہیں. کیا کریں اس کے اوپر؟ قانون پہلے والا جو تھا کالا قانون تھا, تو یہ والا جو ہے اس نے سارا کچھ ہی مٹی میں ملا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملک صاحب, آپ نے جو ایک تمہید باندھی ہے نا, وہ حقائق پہ ہے, ایک آدھ فیکٹس کے علاوہ. 2002 سے میں نے سول سروس چھوڑی اور میں نے سب سے پہلے نیب کی پریکٹس شروع کی, اور آج تک میں کر رہا ہوں. نیب کا قانون بدنیتی سے بنایا گیا تھا اور وہ غیر عقلی قانون تھا. اس کے اندر اصلاحات ہونا لازم تھا, اس لیے کہ اس نے پاکستان کی ترقی کو روکا, سول سروس نے کام بند کر دیا, سیاستدانوں پہ استعمال ہوا. اور سب سے اگر ڈیٹیل دیکھنی ہو تو وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے, وہ اس نے 3-4 پیجز میں اس کو واضح کر دیا. کیا کرنا چاہیے آگے, مطلب بجائے تنقید کرنے کے لیٹس موو فارورڈ. ایز اے لائر میں آپ کو بتاتا ہوں, 90 دن کا ریمانڈ تھا اس کا, جو ڈاکومنٹری ایویڈنس نیب میں ہوتی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. 15 دن ہونا چاہیے, میرا خیال میں اب ہو گیا ہے. اچھا, اس کی میں اکثر سے ہسٹری بتاؤں. ہماری گورنمنٹ میں ایک ڈرافٹ بنایا ہم نے وہ اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی, اس میں یہ ڈرافٹ کیا. میں آج آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں, 80% پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, جماعت اسلامی, ANP اینڈ PTI, ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا. آدم سواتی لیڈ کر رہے تھے PTI کی ٹیم کو. ایک دن ہوا, بنگالہ میں میٹنگ ہوئی, اس کے بعد یہاں آگ کی ٹیم چینج ہو گئی, میڈم شیریں مزاری آ گئی, انہوں نے لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیب کا نیا لا نہیں لائیں گے. PTI نے پہلے اتفاق رائے کیا؟ جی 80%, میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں, میں کمیٹی کا ممبر تھا. 80% ہم سارے اتفاق کر گئے تھے. کبھی میں آپ کو بتاؤں گا, بہت اچھا تھا, اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یہ لا کنسنسس سے ہونا چاہیے. اس میں ساروں کا دماغ شامل تھا. اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نیا لا نہیں بنائیں گے. پاناما آ رہا تھا, اور پھر ہم نے کہا اچھا اس میں امینڈ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کسی امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر ہم نے 4 امینڈمنٹ سجیسٹ کی, اور پیپلز پارٹی اور ہمارا پیپلز پارٹی نے ہم نے کہا یار آپ چھوڑو اس کو, پاناما چل پڑا ہے, لوگ کہیں گے کہ اپنی یہ لا بالکل غلط ہے. یہ لا اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور سول گورننس یہ نہیں چل سکتی. ایسا آپ بات کر رہے ہیں کوئی 2017 کی؟ 17 کی آپ میں 17 میں جی اتفاق رائے ہو گیا. جی اس میں کیا تھا, چیئرمین گھنٹہ گھر نہیں تھا, 4 بندوں کا کمیشن تھا. اریسٹ کی پاور, سیزنگ کی پاور جو ہے ہم نے کہا یہ کورٹ کو دے دیں, بیل کی پاور دیں, ریمانڈ جو ہے وہ کٹیل, جو ایک نارمل لا آپ نے کہا نا, نارمل لا آف دا لینڈ میں جو چیز ہے وہ یہاں لائی جائے. باقی عدالتیں بیٹھی ہیں, یہی تھا. کنسنسس ہوا, پاناما کے بعد یہ بھاگ گئے. اس کے بعد اب جو لا آیا ہے, یہ لا 85 سے 90% جو ابھی امینڈمنٹ ہیں یہ وہی ہیں جو 2 آرڈیننس کے ذریعے عمران خان صاحب لائے تھے. میں شاید خاقان صاحب کا وکیل ہوں, احسن اقبال صاحب کا وکیل ہوں. وی ریفیوز, ہم نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کے تحت امینڈمنٹ نہیں فائدہ لینا. ابھی بھی جو آیا ہے ہم نے نہیں لیا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, شاید خاقان نے اس نیب احسن نے بھی نہیں لیا, ویسے گئے ہیں وہ احسن صاحب نے بھی, ہم نے کہا تھا ہم نہیں لیں گے اس کا فائدہ. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور کمزور ایریاز بھی ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, ریمانڈ کا اچھا ہوا ہے, کم وقت ہو گیا. بیل کی پاور کورٹ کو ہونی چاہیے. بھائی ٹیررزم میں ہے, ہائی ٹریجن میں ہے, مرڈر میں ہے, اس میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو برڈن آف پروف کا میٹر تھا اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی. میرا خیال میں وہ ٹھیک ہے. جو آپ کے 3 ارادہ ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں. نیب کے پاس کام بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے غالباً ایک لمٹ طے کی گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے ختم ہو جائے گا. اس کے لیے اینٹی کرپشن کا ایکٹ 74 موجود ہے, پہلے بھی یہی لا تھا, یہ وہاں ٹرائی ہوں گے. اس لیے نیب نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جو کیس واپس ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس فورم پہ جائیں گے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر وسائل آپ کے ایک ہیں اور آپ کے پاس جو ہیں پراپرٹی زیادہ ہو گئی ہے, ڈسپروپورشنیٹ ہو گئے ہیں, اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ثابت کرے کرپشن, ایسا نہیں ہے. آج بھی اس میں یہی ہے کہ اگر یہ زائد ہیں ایسٹس میری انکم سے,
سر اب نئے لا کے اندر انہوں نے کیا ہے کہ ایسٹس آپ کے بیونڈ مین ثابت ہو جائیں تو آپ کو علیحدہ سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ فیئر پریکٹسز سے کمائے گئے یا کرپٹ پریکٹسز سے وہ پیسے کمائے گئے. دیکھیے کیس لا پاکستان کا پہلے بھی یہی ہے, ایک کوئی نئی بات نہیں کی گئی ہے. جو پرابلم 2-3 ایریاز ہیں نا, میں مطلب ایمانداری سے بتاؤں گا ایز اے لائر. ایک تو اماؤنٹ پولیٹیکل میٹر ہے, 50 کروڑ ہونی ہے, 5 کروڑ ہونی ہے. اگر اس کے بعد وہ مقدمے چھوٹ جائیں گے یہ غلط ہے. اگر یہ مقدمے جانے ہیں وہاں, ورنہ نیب اتنا اوور ورک تھا, ناہلی ان کی سارے فوجی بھرتی کی انہوں نے سارے کے سارے, وہ کام وہ کرتے نہیں, تفتیش وہ کرتے نہیں. باقی مہمانوں سے بھی اس پہ رائے لے لیں. آپ پہلے ایک لائن جو آپ نے کہا نا یوسف زاگلانی کا, میں یوسف زاگلانی کا وکیل نہیں ہوں, میں اس کیس میں سیکٹری آئی ٹی کا وکیل ہوں. اس یونیورسل فنڈ کے اندر کرپشن کا انچارج یوسف زاگلانی پہ نہیں ہے, میری پارٹی کا بھی نہیں ہے. میں ایمانداری کی, چونکہ میں اس میں پارٹ وکیل ہوں, اس میں الزام یہ ہے کہ آپ نے پالیسی وائلیٹ کی ہے, پیسے کا الزام نہیں ہے اس میں. درست ہے.